ناظرین آج بروز ہفتہ آپ کے لیے بہت بڑی خبریں لکھ رہے ہیں۔ ایک طرف غزہ جنگ میں اسرائیل کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے تو دوسری طرف بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نتن یاہو اور بائیڈن میں ٹھن گئی ہے۔ اس وقت امریکہ میں جہاں پر اسرائیل امداد مانگنے گیا تھا وہاں پر ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور نہ صرف امداد سے انکار ہوا ہے بلکہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو اسلحے اور امداد ہم نے پہلے دی ہے اس کا کیا ہوا ہے۔ تو معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور اسرائیل کا بڑا سخت ریاکشن امریکہ کے خلاف آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ پھر ناظرین ساؤتھ افریقہ نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ جو کوئی اسلامی ملک بھی نہیں کر سکا، اور پھندا اس وقت نتن یاہو کے گرد جو ہے نا وہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ یہ ساؤتھ افریقہ نے کیا ایکشن کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر ناظرین جو ہم بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ اکانومی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، معاشی طور پر اسرائیل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی جو ساری پاور ہے وہ معیشت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور اکانومی اسرائیل ہے، سب سے چھوٹا ملک ہے اسرائیل، لیکن اس کی اکانومی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اکانومی مضبوط کیوں ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز کی وجہ سے۔ تو یمن نے اور حزب اللہ نے جو ان کا حل نکالا ہے آج اس کے اثرات سامنے آ گئے اور ایگزیکٹ نمبرز آ گئے۔ ناظرین سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایگزیکٹ نمبرز آ گئے کہ اتنے ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ آپ کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے یہ اطمینان بھری خبر ہوگی کہ اسرائیل کو اتنا بڑا دھچکا 85 ڈیز آف وار میں پہنچ چکا ہے، اور ابھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سیورل منتھس یہ وار جاری رہے گی، تو پھر اسرائیل تو اس طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ تو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ کو غزہ جنگ میں ناظرین لیے چلتے ہیں اور بغیر تاخیر کے جو بڑے حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات پہلے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین جو پہلا بڑا حملہ ہوا ہے وہ ڈرونز کو اٹیک کیا گیا ہے۔ اگر ہم پچھلے 5 سے 6 دن اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک ورائٹی نظر آ رہی ہے اور ہمیں ایک نیا ٹارگٹ نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے ایریل ٹارگٹ۔ مزاحمتی تحریک اب ڈرونز اور ان کے وار پلینز اور ان کے ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو یہ اس طرح کے حملے نہیں تھے، ہیلی کاپٹرز کو تو بالکل نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن اب ان کے پاس جو خاص روسی ہتھیار آئے ہیں ناظرین، جو نئے لانچر آئے ہیں وہ بہت زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ اور کل کے پرسوں ہم نے آپ کو خبر دی تھی ہیلی کاپٹرز کے حوالے سے، اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو اڑایا گیا تھا، کل یہ خبر آپ کو دی تھی، اور آج یہ بڑی خبر ہے اسپائی ڈرونز گرائے گئے ہیں ناظرین۔ یہ پہلے آپ خبر دیکھ لیجئے، مزاحمتی تحریک خود اس حوالے سے بتا رہی ہے شاٹ ڈاؤن اے اسکائی لارک 2 plane that was on an enemy intelligence mission in بیت حنان in the northern Gaza Strip۔ اب یہ اسپائی ڈرون ہے جو بیت حنان میں وہاں پر ہوا میں اس کی سپیس میں تھا، اس کو جناب روسی ساختہ میزائلوں کے ساتھ اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلی سب سے بڑی خبر ہے۔ تو اسرائیل کے لیے اب یہ بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ جو ان کے ایئر سپیس میں جو ان کے ایریل ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی پریشانی، کیونکہ 78 ڈیز وار میں تو انہوں نے یہ سب نہیں نہ جھیلا، تو اب ان کے لیے یہ بھی پریشانی ہے کہ یہ ہتھیار مزاحمتی تحریک کے پاس کہاں سے آئے ہیں، اور اگر ان کے پاس پہلے سے تھے تو پہلے انہوں نے استعمال کیوں نہیں کیے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اب ہی ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور اگر پہلے ان کے پاس نہیں تھے تو پھر کہاں سے آئے؟ تمام طرف سے تو ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، تمام طرف سے تو ہمارا محاصرہ ہے، پھر یہ کون سی سپلائی لائن ہے جس سے یہ اسلحہ ان کو پہنچ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، ایک چیز ہو گئی۔ پھر آگے چلیے تو اگلی بڑی دلچسپ چیز ناظرین آج یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے آج پہلی بار حملوں کو ان کی فلمنگ کرنے کی کوشش کی، ان کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی۔ اب اگر جو تمام لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بے تحاشا ویڈیوز روزانہ آ رہی ہوں گی جو مزاحمتی تحریک ریلیز کرتی ہے کہ ہم نے ان کا یہ ٹینک اڑا دیا، ان کا کمانڈر اڑا دیا، اتنے فوجی اڑا دیے، یعنی وہ ساری ویڈیوز اپنے آپریشنز کی شیئر کرتی ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، 85 ڈیز آف وار میں اسرائیل ایک بھی ویڈیو نہیں شیئر کر سکا۔ وہ روزانہ 10 ویڈیوز مزاحمتی تحریک جاری کر رہی ہے ان کی ہلاکتوں کی، اور 85 ڈیز میں اسرائیل ایک بھی جاری نہیں کر سکے۔ یہ کتنی بڑی فرق ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کس منہ سے فاتح ہونے کا دعویٰ کریں۔ 85 ڈیز میں ایک بھی نہیں کر سکے، تو اب انہوں نے جو کہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ناکام ہو رہے ہیں، ان کا اپنا میڈیا بھی بول رہا ہے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو آج انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ایسا مٹیریل نکالا جائے، کوئی ایسی ویڈیو نکالی جائے کہ مزاحمتی تحریک کو ہم مارتا ہوا جو ہے نا ان کو شہید کرتا ہوا ذرا دکھائیں۔ تو انہوں نے جناب جو ہی وہاں پر ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ وہی ہوئی جو پہلے ہو رہی تھی، وہاں پر جناب ان کو بھاگنا پڑا، وہاں پر بہت سارے ان کے زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ تو ویڈیو والا جو پروگرام تھا نا
وہ بس وہیں پہ ہو گیا. سو وہ جو کوشش ہے وہ الٹا ان کا مذاق بن گیا. اب یہ بات بالکل سامنے آ چکی ہے کہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی, الٹا اپنا نقصان ہو گیا, اور وہ اپنا بھائی کس طرح سے جاری رکھتے, بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ویڈیو ان کو جاری کرنی چاہیے جو انہوں نے خود بنائی ہے. چلے آپ ان کی نہیں مانتے, اپنی تو مانتے, جو خود بنائی ہے تو پھر جاری کرو نا. جو آپ نے بنائی ہے اس پر تو آپ کو اعتبار ہے, وہ جاری کریں اور بتائیں دنیا کو کہ آپ کتنے بڑے فاتح ہیں. تو آج جناب ان کے ساتھ یہ وہاں پر ہوا ہے. اچھا آگے چلیے, تو ایک زائنسٹ فوڈ فورس ہے, اس کو ایک بلڈنگ میں نشانہ بنایا گیا ہے میزائلوں کے ساتھ. یہ آپ خبر دیکھیے, ٹارگیٹڈ Zionist force in building in Bureij camp with missiles clashed with it and left its member dead and wounded. ٹھیک ہے نا, انہوں نے ان کی فورس کو بلڈنگ میں تباہ کیا, جو بچ گئے یا ارد گرد جو موجود تھے ان کے ساتھ کلیشز ہوئے, یعنی بندوقوں کے ساتھ آمنے سامنے لڑائی ہوئی, اینڈ دین ان کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا اور کچھ کو زخمی کر دیا. تو یہ آج کا ایک اور بہت بڑا. پھر ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں 20 سے زیادہ گاڑیاں اور ان کے ٹینکس جو ہیں تباہ ہوئے ہیں. پچھلے چند گھنٹوں میں 20 مور. اگر ہم ایک مرکبہ ٹینک کا اندازہ لگائیں تو یہ $3 ملین کا ہے, تو 20 کے ساتھ اگر آپ ضرب دیں تو یہ کتنے $60 ملین تو بنتے. تو اتنا نقصان ان کا پچھلے چند گھنٹوں میں صرف ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو فوجی گاڑیاں ہیں جو ان کی سب سے مضبوط اور طاقتور آرمرڈ وہیکل سمجھی جاتی ہیں, جو کہ انہوں نے پوری دنیا میں بیچی ہیں کہ یہ دنیا میں بنائی جانے والی سب سے مضبوط گاڑیاں ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ان کا قبرستان بھی یہاں پر بنا ہے. پھر ناظرین مائن فیلڈ لگا کر اب ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے. ایک جو اور بڑا گھات لگایا گیا ہے اس کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلتے. یہ آپ دیکھیے, آر فائٹرز ڈیٹونیٹڈ ا مائن فیلڈ of 4 barrel bombs and anti-personnel television device in an infantry force and Zionist vehicles. ٹھیک ہے نا, انہوں نے جناب گھات لگاتے ہوئے مائن فیلڈ لگائے, پھر ایک ڈیوائس لگائی, پھر جناب جو ان کی وہیکلز ہیں, ایک وہیکل نہیں کئی وہیکل جو ہیں ان کو جناب انہوں نے تباہ کیا ہے. تو یہاں پر بھی آپ حساب لگائیں تو 15 سے 20 فوجی تو یہاں پر بھی بنتے ہیں جتنا انہوں نے بڑا حملہ کیا ہے. اب ناظرین میں آپ کے سامنے جو ابو عبیدہ ہے ان کا ذرا بیان دیکھیے کہ ہم نے اسرائیل کو صدی کا سب سے بڑا دھچکا پہنچایا ہے. یہ کتنا بڑا وہ بیان دے رہے ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ان پر حملے کر رہے ہیں یہ ان کو صدی کا سب سے بڑا دھچکا پہنچایا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ 80 سالوں میں اسرائیل کو کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا, اسرائیل کی کبھی یہ شکست نہیں ہوئی, اس کی کبھی یہ ہلاکتیں نہیں ہوئی. پورے عربوں نے مل کر بھی ان کے خلاف جنگیں لڑی لیکن اسرائیل کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکے. تو یہ سب سے بڑا ان کا لاس ہے اور اسی لیے اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں. اب میں آپ کے سامنے ان کے پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر کا بیان رکھنے جا رہا ہوں. اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا ان کی شکست کا کہ ان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہوئی کیا. اب یہ بیان دیکھیے, ان کا فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے the October 7 attack was the most dangerous in our history and carried humiliation, inefficiency and a defect in our equipment. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ڈینجرس اور ہمارا تضحیق کر دینے والا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ اٹیک تھا اور یہ ہماری سب سے بڑی شکست ہے. یہ ان کا فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, تو اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا. تو یہ غزہ سے تازہ ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو اندازہ اس سے ہو گیا ہوگا کہ اس وقت وہاں پر کیا جنگ جاری ہے اور اس میں پلڑا کس کا بھاری ہے. اب آپ کو بائیڈن اور نتن یاہو میں جو ٹھن گئی ہے, جو اسرائیل اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں, اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. ناظرین ہوا کچھ اس طرح ہے, کہانی اس طرح سے ہے کہ ٹاپ منسٹر نتن یاہو اور دستے راست آپ کہہ لیں اس کو امریکہ بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, امریکہ اس کو بھیجا گیا ہے مزید امداد لینے کے لیے اور اسلحہ لینے کے لیے. وہاں پر اس نے بلنکن سے, باقی ہائی آفیشل سے اور بائیڈن کے ساتھ ملاقات کی ہے. تو وہاں پر جناب ریکویسٹ رکھی گئی کہ ہمیں مزید اسلحہ اور امداد دی جائے. تو وہ تو اس کی پوری ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ امریکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کرائسس میں ہے, پریشر میں ہے, اور انہوں نے 31 دسمبر تک, اس سال کے اینڈ تک ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ اس سے زیادہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو وہ جو ہے نا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ان کا, مطلب انہوں نے امداد کی کوئی ایشورنس نہیں دی, اسلحہ کی کوئی مزید ایشورنس امریکہ کی جانب سے نہیں دی گئی. اور صرف یہاں پر بات نہیں رکی بلکہ معاملات اس سے آگے بڑھ گئے ہیں اور وہاں پر ایک باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع ہونے جا رہی ہے. اور وہ انویسٹیگیشن ہے کہ اسرائیل کو اس سے پہلے جو اسلحہ اور امداد دی گئی ہے جو کہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ہے, تو وہ کہاں گئی, وہ کہاں پر استعمال ہوئی. جو ہم نے اسلحہ دیا اس کا اسرائیل نے کیا کیا, کہاں پر استعمال ہوا, کیا وہ آگے بیچا گیا, کیا اسرائیل نے اس سے منافع کمایا. تو وہ ساری جو ہماری امداد جو ہمارے ٹیکس پیئر کی ہے وہ کہاں پر گئی. تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے, جس کو بائیڈن بھی کہہ رہا ہے یہ ان کے وجود کی جنگ ہے.
اس میں آپ ان کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس کو کب اناؤنس کر رہے ہیں؟ جب ان کا منسٹر، ٹاپ منسٹر جو ہے ان کا دست راست، وہ امداد مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے. حساب لگائیے، وہ امداد مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور آپ اسی دوران یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے والی کی تحقیقات کریں گے. تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی. اب میں اس بات کے ایک ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ بھائی کچھ ایگزیجریشن میں کر رہا ہوں. ایک ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نتن یاہو کو اس واقعے کے بعد کال کی گئی اور پریشرائز کیا گیا کہ وہ پوسٹ غزہ وار جو ہے اس پر ڈسکشن نہ کرے. پہلے میں آپ ہیڈ لائن دیکھ لیجئے. نتن یاہو بوز ڈاؤن آن پوسٹ وار غزہ ایز یو ایس فرسٹریشن گروز. یو ایس فرسٹریشن گروز، یہ ان کا میڈیا لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوا کیا ہے کہ یہ وار کونسل کی میٹنگ ہونے والی تھی، اور میٹنگ سے چند منٹ پہلے جو پوسٹ غزہ وار کی ڈسکشن ہے، ان کی ڈیبیٹ ہے، وہ ایجنڈا سے نکال دی گئی. اب یہ اتنی بڑی بات کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ پوسٹ غزہ وار پر ڈسکشن یا ڈیبیٹ کرنے کا یا اس پر کوئی فیصلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں. ایک تو آپ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو اختتام تک لے کر جانا چاہتے ہیں. دیکھیں اب غزہ کو کب اس کے فیوچر کا فیصلہ کریں گے؟ جب وہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا. تو کنٹرول میں کب ہوگا؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیورل منتھس لگیں گے. تو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیورل منتھس سے یہ جنگ جاری رکھیں گے، دین غزہ پر کنٹرول کریں گے، اور اسی لیے آج ڈیبیٹ کر کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پوسٹ غزہ وار کیا ہوگی. جب یہ ہمارے کنٹرول میں غزہ آ جائے گا تو ہم اس کا کیا کریں گے. تو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ اس پر بات نہیں کرنی، اور نتن یاہو نے مجبور ہو کر وہ ایجنڈا ڈیبیٹ سے نکال دیا وار کونسل کی میٹنگ میں. تو اس کا مطلب کہ وہ پیچھے ہٹے نا. تو امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی غزہ پر قبضہ اسرائیل کرے یا جنگ مزید جاری رہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اس پر بڑا ویلا مچا ہے. پورا اسرائیلی میڈیا اور ان کے اینالسٹ جو ہیں وہ بڑے انہوں نے اس پر کیا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ اسرائیل ٹائمز کا ایک اہم ترین ہیڈ لائن دیکھیے. ان frustrating call Biden said to tell PM to solve Palestine tax funds issue. اب یہ ٹیکس فنڈ ایشو کیا ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ ویسٹ بینک سے سارا جو ٹیکس ہے وہ اسرائیل اکٹھا کرتا ہے اینڈ دین پیلسٹینین اتھارٹی کے حوالے کر دیتا ہے. فی الحال انہوں نے 7 اکتوبر کے بعد یہ ٹیکس روکا ہوا ہے، ان کے حوالے نہیں کر رہے. اچھا وہ چیز تو ایک الگ ہے، لیکن اس میں آپ لینگویج چیک کریں کہ ان فرسٹریٹنگ کال، اور یہ امریکی میڈیا یا کوئی اور میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ اسلامی ملک کا میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے. اور اس میں آپ لینگویج چیک کریں کہ بات کہاں پر آ چکی ہے، اور امریکہ فرسٹریٹڈ ہو چکا ہے ان سے. ان کی جو نااہلیاں ہیں، ان کی جو ایڈیٹ ہیں یہ، اور یہ ایکسٹریمسٹ ہیں جو ضد اور انا اور ہٹ دھرمی انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، اس پر اب امریکہ جو ہے نا وہ فرسٹریٹڈ ہو گیا کہ اب یہ تو ہمیں بھی لے ڈوبیں گے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور کسی چیز جو ہے صحیح ڈھنگ سے ان سے نہیں ہو پا رہی. بدنامی الگ سے ہو رہی ہے اور تباہی اور شکست الگ سے ہو رہی. یعنی اتنی بومبنگ بھی کر دی، دھبا ساری جو ہے رہتی کائنات تک یہ رہے گا، یہ دھل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، امریکی جو ہیجیمنی تھی، ان کی جو سافٹ پاور تھی، اس کو دھچکا پہنچ گیا، ننگا ہو گیا ہے. اس وقت یورپ اور امریکہ جو ہے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے. اب دیکھیے گا کہ جب یہ آگے چل کے ہیومن رائٹس کی بات کریں گے نا تو دنیا مذاق بنائے گی. تو نقصان اتنا پہنچا دیا ان کو اور کامیابی زیرو. اس لیے اب امریکہ فرسٹریٹڈ ہو چکا ہے اسرائیل سے، اور خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. اچھا اب اس میں اگلی بات چیک کریے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آمنے سامنے آ گئے. اب یہ بیان، اس ساری جو میں نے تمہید پیچھے باندھی ہے، یہ بیانات آپ کے سامنے رکھے، اس کا لب لباب ہے یہ والا بیان. اور یہ بیان دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اسرائیل کی جانب سے بائیڈن کو جواب دیا گیا ہے. پہلے بیان دیکھیے. فائنانس منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ وی ریسپیکٹ دا یو ایس اینڈ اٹس پریزیڈنٹ بٹ وی ول نیور لیو آر فیٹ ان دا ہینڈز آف فارنر. یہ سب سے بڑا بیان ہے. آج تک اسرائیل سے اس طرح کا بیان امریکہ اور اس کے صدر کے خلاف نہیں گیا. آج امریکہ آپ کے لیے فارنر ہو گیا، آج امریکہ آپ کے لیے غیر ہو گیا. وہ امریکہ جس کی بنیاد پر آپ کی یہ ناجائز ریاست قائم ہے، وہ امریکہ جس کی بنیاد پر آپ کی یہ شیطانی ریاست اتنے ظلم ڈھا رہی ہے، وہ امریکہ اگر وہ آج ہی اپنا ہاتھ کھینچ لے مکمل طور پر تو آپ 10 دن بھی قائم نہیں رہ سکتے. وہ آج آپ کے لیے فارنر ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے فیصلے آپ نہیں کر سکتے. او بھائی تم تو 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، تم ان کو کہہ رہے کہ تم ہمارے فیصلے نہیں کرو گے، ہم بڑے سوورن ہیں اور ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے. تم کر سکتے ہو اپنے فیصلے، ٹھیک ہے. تو یہ معاملات آپ چیک کریں کہ کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اسرائیل سے ریاکشن اتنا کیوں آیا؟
کیونکہ مسلسل جو امریکن کے، اور یہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو انویسٹیگیشن کریں گے کہ پہلے جو اسلحہ گیا وہ کہاں پر گیا ہے. تو ایڈیٹ تو یہ ہیں ڈپلومیسی، اور مطلب ایڈیٹ تو یہ ان کو تو امریکہ نے سنبھالا ہوا تھا. آج ان کی حکومتی نااہلی بھی سامنے آ رہی ہے، یہ کتنے بڑے ڈپلومیٹ ہیں یہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور کتنی بڑی یہ فوج ہے یہ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ معاملات کو کتنا کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہ بھی آج سامنے آ رہا ہے. تو تمام محاذوں پر یہ بے نقاب ہو رہے ہیں. تو یہ بیان امریکہ کے خلاف جانا جس کے بغیر یہ ایک گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ فارنر ہمارا فیصلہ نہیں کریں گے. یہ اب سوچئے کہ ان کی مینٹل جو سچویشن ہے وہ اس وقت کہاں پر پہنچ چکی ہے. یعنی جو تمہارا مائی باپ ہے اور جس کے بغیر تم ہو ہی کچھ نہیں، آج تک جو تم قائم ہو امریکہ کے بغیر تم کس طرح سے قائم رہ سکتے ہیں مجھے بتاؤ. اور آج اسے کہہ رہے ہو تمہارے فیصلے تم کرو گے اور وہ نہیں کرے گا. تو اس سے زیادہ کو بڑی چیز میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. یہ بالکل اس وقت امریکہ اور اسرائیل آمنے سامنے آ گیا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اور ساؤتھ افریقہ نے ناظرین وہ کام کر دکھایا ہے جو نہ ہی کوئی عرب ملک کر سکا اور نہ ہی کوئی اسلامی ملک کر سکا ہے. ساؤتھ افریقہ نے بہت بڑا ایکشن لیا اور پریکٹیکل اقدام لیا، باتیں نہیں کی. ساؤتھ افریقہ جو ہے اس نے لا سوٹ جو ہے ICJ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ فائل کر دیا. اچھا سب سے پہلے افریقن کنٹریز میں ساؤتھ افریقہ سامنے آیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے ان کو ٹیررسٹ کہا، پوری دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے ان کو ٹیررسٹ کہا مسلم کنٹریز کے علاوہ. پھر سب سے پہلے انہوں نے ڈپلومیٹ نکالنے کی بات کی، سب سے پہلے انہوں نے تعلقات ان سے ختم کیا، اور سب سے پہلے ICJ کی بات بھی ساؤتھ افریقہ نے کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے جو وار کرائمز اس نے کیے ہیں. تو آج انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ ساری تیاری وہ کرتے رہے، اور آج باقاعدہ طور پر لا سوٹ جو ہے وہ فائل کر دیا گیا. آپ ICJ کا خود بیان دیکھیے. ساؤتھ افریقہ لا سوٹ accuse اسرائیل of violating the convention on the prevention of genocide in Gaza. ٹھیک ہے، تو ICJ یہ کہہ رہی ہے کہ لا سوٹ جو ہے وہ فائل ہو گیا ہے اور ایکیوز کیا گیا ہے اسرائیل کو کہ انہوں نے جینوسائیڈ کی ہے. تو اس پر بڑی مرچیں لگ گئی ہیں اسرائیل کو کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اب ان کا بیان اسرائیل کا دیکھیے اس پر کہ ساؤتھ افریقہ لا سوٹ بیفور دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس از بیس لیس. اب اس میں دیکھیں نا کہ مرچیں تو لگنی ہے، اور یہ کتنا بڑا عمل ہوا ہے وہ اس طرح سے سمجھیں کہ اسرائیل کا بیانیہ کیا ہے. بیانیہ ان کا یہ ہے کہ یہ ہماری مقدس جنگ ہے، ہم اللہ کے چنیدے لوگ ہیں اور یہ مقدس جنگ ہے ہماری، یہ ہمارا سیکریڈ مشن ہے، اور یورپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں ہماری مدد کرو. یہ ہم سویلائزیشنز کی وار لڑ رہے ہیں، سویلائزیشن ورسز باربیرینزم. یہ ہم تمہاری ویلیوز کی وار لڑ رہے ہیں، ہم ہیومن ویلیوز کی، ہیومن رائٹس کی وار یہاں پر لڑ رہے ہیں. اور یورپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چنیدے لوگ ہیں، ہماری مدد کرو، اور یہ مقدس جنگ ہے. یہ ان کا بیانیہ ہے. اور الزام کیا لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے جنگی جرائم کیے ہیں، یہ ہٹلر ہے، نیتن یاہو ہٹلر ہے، یہ الزام لگ رہا ہے. وہ ہٹلر جو انسانیت پر سب سے بدنما دھبا ہے، جو ظلم کا استعارہ بن گیا ہے. اب کہتے ہیں نا کہ کسی کو بھی ظالم کہنا ہو کہ کہتے ہیں ہٹلر بن گیا تو ظلم کا استعارہ اس پوری دنیا میں کس کو کہا جاتا ہے؟ ہٹلر کو. اس کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے جو کہہ رہا ہے یہ ہماری مقدس جنگ ہے اور ہم اللہ کے چنیدے لوگ ہیں. تو یہ دیکھیں نا کتنا فرق ہے ان دو چیزوں میں. دیکھیں اگر یہ ایران کرے نا تو وہ ویلیو نہیں رکھتا اس لحاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو وہ جو ان کے اتحادی ہے اور ایک غیر مسلم ملک ہے وہ اگر کرے، اور ساؤتھ افریقہ مطلب بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، اگر وہ اتنا بڑا اقدام لے رہا ہے جو کوئی اور نہیں لے سکا، ترکی جیسا ملک نہیں کر سکا، تو پھر یہ کتنی بڑی بات یہ تصور کی جا رہی ہے. اسی لیے جو ہے نا اسرائیل کو مرچیں لگی اور انہوں نے جواب دیا. اگر مثال کے طور پر یہ ایران بھی کرتا نا تو انہوں نے اس پر اتنا کوئی رسپونڈ نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ تو اینیمی ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا. تو جب آپ کا ساتھی آپ کے خلاف کرتا ہے تو اس کو زیادہ ویٹیج ملتی ہے. تو یہ تو ان کے اتحادی اور غیر مسلم ہیں. وہ اگر اسرائیل کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں اور ان کو جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف پھندہ تیار کرنے کا، ان کو کیپٹل پنشمنٹ دینے کا کہہ رہے ہیں، یہ بہت غیر معمولی بات ہے. اچھا آخر میں اب چلتے جلدی آپ کو اکانومی کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. ناظرین جو ہم آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یمن، حزب اللہ جو یہ دونوں خاص طور پر کر رہے ہیں، کیونکہ جو نارتھ کا بارڈر ہے سارا لبنان کا، وہاں پر ان کا کاروبار، ٹورزم، فیکٹریز، صنعتیں، سب چیزیں بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں پر ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ایگریکلچر ان کا تباہ ہو کے رہ گیا. جو یمن جو کچھ کر رہا ہے، ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز بہت زیادہ نقصان فیس کر رہی ہیں، بہت زیادہ نقصان فیس کر رہی ہیں. اسرائیل جو کہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، اس کی طاقت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کمپنی اسرائیل کی ہے. آپ ویسے اسرائیل کو اچھا نہیں سمجھتے، اور آپ کے جیسے اسلامی ملک ہیں ان کے تو پاسپورٹ پر اسرائیل جانا بھی وہ نہیں الاؤ ہے.
اس کو تسلیم ہم نہیں کرتے، لیکن ان کی ساری پروڈکٹس ہم استعمال کر رہے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ ان کی ہے، تو وہ ساری پاور ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہے۔ تو وہ جب ان کو نقصان پہنچا ہے تو وہ سب سے بڑا دھچکا ہے، وہ سب سے بڑا ڈنٹ ہے اسرائیل کو۔ تو اب ایگزیکٹ نمبرز میرے پاس آ چکے ہیں کہ جو یمن نے کیا، جو وہاں پر حزب اللہ نے کیا، انہوں نے کتنا نقصان اسرائیل کو پہنچایا ہے۔ تخمینہ ناظرین یہ لگایا گیا ہے $53 بلین، دوبارہ سن لیجئے، ان کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے $53 بلین۔ پاکستانی تو بڑے اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تو ایک ارب ڈالر کے لیے پوری دنیا میں چکر کاٹتے رہے ہیں، اور وہ بھی بڑی جس طرح میں ملا میں پتہ ہے۔ تو $53 بلین کا تخمینہ لگایا گیا ان کے نقصان کا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یمن نے اپنا ایک بھی فوجی کھوئے بغیر اتنا نقصان پہنچا دیا ہے۔ امریکہ سے لے کر دنیا کے سارے بلینئر سے لے کر دنیا کی ساری طاقتوں سے لے کر سب کو ٹکر دے دیا ایران نے اور حزب اللہ نے۔ تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی اس کا امپیکٹ کتنا آیا ہے۔ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو اسرائیل ہے وہ سب سے طاقتور معیشت تھی مڈل ایسٹ کی، اور اب یہ نقصان اور آگے پھر جو آگے مزید نقصان ہوگا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 50 سال پیچھے چلا جائے گا اپنی معیشت میں اس جنگ کے بعد، کیونکہ اس نے جو بھی جنگیں لڑی ہیں اس سے پہلے کچھ چند دنوں کی لڑی ہیں، اتنی لمبی جنگ تو نہ اسرائیل نے پہلے لڑی ہے نہ آج لڑ سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین ایک حقائق ہے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ تازہ ترین اور اہم ترین حقائق آپ کے سامنے پیش کیے پوری دیانتداری کے ساتھ۔ آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور شیئر کریں۔ اجازت اللہ حافظ۔